نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے اندر کون کون تھے، ان کے پھر بچے، ان کے کیا نام تھے، آپ کے ازواج مطہرات کن کن سے آپ کی شادیاں ہوئیں، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی بات جو ہے وہ مس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ہی بیٹی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت کلثوم، دین اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، اور چاروں بیٹیاں جو تھیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ ان کی جو والدہ تھیں، ان کی جو مدر تھیں، وہ حضرت ختیجہ تھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے جو تھے وہ آپ کے حضرت عبداللہ، جن کا نام طاہر اور طیب بھی ہے۔ عبداللہ نام تھا لیکن ان کو طاہر اور طیب بھی کہتے تھے۔ اور دوسرے جو بیٹے تھے وہ قاسم تھے، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بیٹے جو تھے یہ بھی حضرت ختیجہ سے تھے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے تھیں۔ تیسرے بیٹے جو حضرت ابراہیم تھے یہ حضرت ماریہ قبطیہ جو ان کی باندی تھیں ان سے تھے، اور ان سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو 4 بیٹیاں، 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے، 1 ماریہ قبطیہ سے، اور وہ آپ کی باندی تھی، لیکن بہت سو نے لکھا ہے کہ آپ نے پہلے ان کو آزاد کر کے اور پھر ان سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو تھے وہ چھوٹی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، بلوغت تک وہ نہیں پہنچے تھے۔ باقی بیٹیاں جو تھیں وہ جوان ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے جو ہسبینڈ تھے وہ کون کون تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ حضرت ابو العاص ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ اینڈ حضرت کلثوم جو تھیں، ان دونوں کے جو ہسبینڈ تھے وہ حضرت عثمان تھے۔ پہلی ایک بیٹی آپ نے حضرت عثمان کی نکاح میں دی، تو وہ بدر کی جنگ میں جو ہے حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی تھی، اسی وجہ سے وہ بیمار تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو تب ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کی نکاح میں دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان کی نکاح میں دیتا۔ پھر اس کے بعد لاسٹ جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، وہ آپ نے حضرت علی جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے کزن بھی تھے، آپ نے ان کے ساتھ حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ نکاح کیا۔ پھر اس کے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر ان لا کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے آپ کی وائف تھی، ان کے جو فادر تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ آپ کی ایک وائف تھیں، ان کے جو فادر تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک جو آپ کی وائف تھیں حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے فادر اور یزید کے گرینڈ فادر، ٹھیک ہے۔ ایک ان کی بیٹی تھی حضرت ابو سفیان کی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی حضرت حبیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ آپ کے سسر میں نے بتا دی، فادر ان لا کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابو بکر، ایک حضرت عمر اور ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے تھے اور نواسیاں تھیں، نیز اور نائسی جو تھیں آپ کی، وہ کون تھیں؟ حضرت زینب سے 2 اولادیں تھیں، یعنی ان کے 2 بچے تھے۔ جو آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، ان کے 2 بچے تھے، ایک علی بن زینب جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 تھے، ایک علی بن زینب، ایک امامہ بنت زینب، جن کا نکاح حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کیا تھا۔ حضرت رقیہ اور کلثوم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی جو باقی 2 بیٹیاں تھیں حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تیسری حضرت فاطمہ جو تھیں ان سے 5 بچے تھے، 5۔ اب وہ کون تھے؟ پہلے حسن بن فاطمہ جو ان کے بڑے بیٹے تھے، دوسرے حسین بن فاطمہ، تیسرے محسن بن فاطمہ جو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو 3 تو بیٹے ہو گئے۔ نمبر 4 کلثوم بنت فاطمہ، حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کے نام پہ جو اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا کلثوم، جن کے متعلق حضرت عمر سے حضرت علی سے نکاح کیا گیا تھا۔ یہ جو حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی کلثوم،
ان کا نکاح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح، حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں تاکہ میرا جو تعلق ہے وہ بھی خاندان نبوت سے ہو جائے. حضرت علی نے ان کی درخواست پر قبول فرما کر اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی تھی، یعنی حضرت عمر کے نکاح میں دے دی تھی. نمبر 5 زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی سب سے بڑی بہن تھی حضرت فاطمہ کی، ان کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام حضرت زینب رکھا، جن کا نکاح حضرت علی کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا. یہ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے وہ کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیوں کے آگے بچے تھے وہ کون کون سے تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا نکاح کس سے ہوا، وہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اب نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ ہے کہ ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں وہ کون کون تھیں، ان کے نام کیا تھے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی حضرت ام خدیجہ، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے شوہر حضرت خدیجہ جو پہلی وائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پہلے شوہر ابو حالہ تھے، ان سے 2 بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے. ان کے بعد عتیق بن عابد سے نکاح ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، یعنی حضرت خدیجہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کی اس ٹائم ایج جو تھی وہ 40 ایئرس تھی. اس کے بعد جو دوسرا نکاح ہوا وہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ سے ہوا تھا، اور ان کا نکاح پہلے سکران سے ہوا، ٹھیک ہے. ان کی دعوت سے شوہر مسلمان ہو گئے، دونوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت بھی کی، اور وہاں ہی شوہر کا انتقال ہوا. حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے پھر نکاح کیا تھا، ان کا بھی پہلے نکاح ہو چکا تھا. یہ پہلے میں آپ کو نام بتا دوں، ڈیٹیل بتا دوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. تیسرا نکاح جو آپ نے کیا وہ حضرت عائشہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ واحد زوجہ تھیں جو پہلے کسی کے نکاح میں نہیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پہلا نکاح ہوا تھا. اچھا، اور ان کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرف حاصل ہے حضرت عائشہ کو کہ ان کے حق میں جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 آیات سورۃ النور میں جو ہے وہ تلاوت وہ وحی کے ذریعے نازل فرمائی تھی. اب وہ کیوں نازل فرمائی تھی وہ کسی اور دن میں اس کی پوری سٹوری، پورا واقعہ جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ابھی کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے. نمبر 4 جو نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب، جو حضرت عمر کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ، ان سے نکاح ہوا تھا. ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ کسی سے ہو چکا تھا، اور وہ بدر کی جنگ میں جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ جو وہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو نکاح ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شادی عبداللہ بن اسد سے نکاح ہوا ان کا، جن کی کنیت ابو سلمہ ہے. ابتدائی زمانے میں دونوں مسلمان ہوئے، مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ام سلمہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں. پہلے نکاح زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان سے ہوا، انہوں نے طلاق دے دی، پھر آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. اب اس کے اوپر بھی جو ہے نا اس ٹائم کے مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بڑے اعتراضات کیے تھے کہ جی جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے انہی کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر لی، کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے. اگر منہ بولے بیٹے کی جو بیٹی ہے یا جو بیوی ہے اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہوتی ہے، لیکن جو آپ کا سگا بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا. اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات بھی نازل فرمائی تھی قرآن کی. ام المومنین سیدہ جویریہ، اس کے بعد پھر آپ نے نکاح کیا ان سے. اچھا نہیں، اس کے بعد ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ، 2 زینب بنت جحش، پھر اس کے بعد زینب بنت خزیمہ جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا. پہلا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا جو احد میں شہید ہوئے، اس کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ جویریہ جس سے آپ کا نکاح ہوا. غزوہ بنی مطلق میں ان کا شوہر مساکہ بن صفوان جو تھے وہ مارے گئے تھے. یہ قیدیوں میں آئیں، ثابت بنت قیس کے حصے میں آئی.
اور پھر مسلمان ہوئیں, انہوں نے آزاد کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. یہ باقاعدہ طور پہ یہ جو حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ جو تھیں یہ جنگ میں آئی تھیں, ٹھیک ہے, ان کے شوہر جو تھے وہ مارے گئے تھے, اور پھر یہ اس کے بعد یہ آزاد ہوئی تھیں اور مسلمان ہوئی تھیں, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا. اچھا, ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا, ابو سفیان جو فادر ان لا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ان کی بیٹی ہیں. یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے. پہلے شوہر عبید اللہ بن جاش تھے جو کفر پر مرے, ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا. پہلے کیونکہ یہ مسلمان اور کافر کا وہ سین نہیں تھا, نکاح کے اندر کر سکتے تھے, لیکن بعد میں جب حکم آ گیا تو پھر مسلمان کا مسلمان سے ہی نکاح تھا, پھر اس سے نکاح نہیں تھا. ام المومنین سیدہ صفیہ بنت, اچھا, حضرت صفیہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی, دوسری کنانہ بن ابی عقیق سے ہوئی. پھر اس کے بعد صفیہ کے والد یہودیوں کے سردار تھے اور اس کے سخت دشمن تھے, اور غزوہ خیبر کے موقع پر قید ہو کر آئیں, پھر مسلمان ہوئیں, آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر یہ آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جنگ میں ان کو پکڑا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ آزاد ہوئی, پھر انہوں نے مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ, یہ آپ کے آخری ازواج میں سے ہیں, اور ان کے پہلے شوہر جو تھے وہ ان کا نام تھا ابو رحم بن عبد العزیٰ تھے. ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں ساری پہلے نکاح میں تھیں, اور اس کے بعد سے ایک واحد حضرت عائشہ تھیں جو آپ کی نکاح میں تھیں, جو بغیر کسی کی شادی شدہ یا بغیر کسی کی نکاح میں تھیں, اور آپ کے ساتھ ان کے پہلا نکاح ہوا, اور پھر آپ کے نکاح میں ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا, اس کے بعد پھر آپ ازواج کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں. پہلے کر سکتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. دوسری چیز یہ کہ اس ٹائم بھی کفار مشرکین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرتے تھے, اور آج بھی گروہ کچھ ایسے ہیں لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں اور 11 شادیاں کر لیں, اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت وغیرہ لگاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا اپنی زندگی کے اندر وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے, اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تھا آپ ان سے نکاح کریں, آپ نکاح کر لیتے تھے, ٹھیک ہے. اس میں اور ساری آپ نے بغیر, صرف ایک حضرت عائشہ تھیں جو پہلے کسی کے نکاح میں نہیں تھی. اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ لوگ بعد میں پھر یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید شوق تھا شادیوں کا. اگر شوق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے جو پہلے سے 2-3 نکاح میں کسی کے تھیں, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہے تھے, اپنی اس کے اندر کوئی مرضی نہیں تھی, اور معاذ اللہ کوئی اپنی کوئی شوق نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ شادیاں کریں اس وجہ سے. اور یہ بھی میں نے آپ کو رشتہ داریاں فیملی میں نے بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, حضرت عائشہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر آج ایک گروہ جو ہے وہ سب سے زیادہ برا بلا کہتا ہے, ان لوگوں کے اوپر معاذ اللہ ان کو لعنت کرتا ہے, یا ان کو برے الفاظ ابیوز کیا جاتا ہے ان کی مجلسوں میں بھی, سب جگہ پہ. یہ رشتہ داریاں فیملی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے آپس میں فیملیز رشتہ داریاں تھیں. اگر ایسا کوئی معاملات ہوتے یا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے یا رشتہ داری یا آپس میں دشمنیاں ہوتی, تو پھر یہ حضرات جو ہیں اپنی بیٹیاں نہ دیتے نہ لیتے, نہ ان کو اپنے داماد بنایا جاتا, نہ ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھا جاتا. پھر اللہ تعالیٰ جہاں پر اور باقی سارے حکم آئے وحی کے ذریعے, اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم نازل فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھائی یہ آپ کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ نکاح مت کریں. جو منافق لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یہ منافق ہیں, ان کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیں بھی تو دھیان رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا. اگر یہ لوگ بھی معاذ اللہ کچھ ایسا معاملات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دیتے, نہ ان سے اپنی بیٹیاں لیتے. تو یہ پوری فیملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ ان سب کے نام پتہ ہوں, فیملیز کے بارے میں پتہ ہو سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کیا تھی, کون تھے, ان کے نام کیا تھے, کن سے نکاح ہوا تھا, ایوری تھنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.